الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ امیر المومنین علیہ السلام کا جو طولانی فرمان ہے اس کا ایک حصہ ہے وَاصْبِرُوا لِمَا أَصَابَكُمْ وَاصْبِرُوا لِمَا أَصَابَكُمْ۔ اس میں آپ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے، صبر کی۔ اچھا، ابھی یہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں صبر ہونا چاہیے۔ یہ میں نے سورہ رعد کی آیت نمبر 20، 21، 22، 23 یہ آیات ہیں۔ ان کو ذرا پڑھتے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں خصوصاً آخری جملے سے صبر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، غور سے سنیے ان آیات کو۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ سادہ سادہ ترجمہ ہے، ترجمہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہ اس امید سے شیخ صاحب کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان کو بھی ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور پیمان کو نہیں توڑتے۔ عہد وہ پیمان، وعدہ، ایگریمنٹ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے یا اس کو نہیں توڑتے۔ نہ خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑنا چاہیے، نہ بندوں سے کیا ہوا وعدہ توڑنا چاہیے۔ حتیٰ اگر کسی کافر سے بھی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا، کہیں چھوڑو جی کافر ہے، نہیں۔ 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ کوئی استثناء نہیں ہے۔ والدین کا احترام واجب ہے، بے شک کافر ہوں۔ وعدہ کو پورا کرنا واجب ہے، بے شک آپ نے کسی کافر سے وعدہ کیا ہو۔ امانت اگر آپ کے پاس کسی نے رکھی ہے تو اس کی حفاظت کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا واجب ہے، بے شک امانت رکھنے والا کافر ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، یعنی انبیاء کی اولاد نے بھی کہ قاتل نے بھی اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو اس میں بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ پیچھے بہت پڑا ہے، 2 مہینے پہلے۔ اچھا جی، یہ ایک بات۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اچھا، اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں۔ صلہ رحم جس کو آپ کہتے ہیں، صلہ رحم، اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں۔ اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور برے حساب سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ اچھا جی، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور یا نماز قائم کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا جی، آگے ایک روایت انہوں نے، شیخ صاحب مرحوم نے صلہ الرحیم کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت یعنی جن سے رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رشتوں کو قائم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نزلت فی رحم آل محمد علیہ السلام، یہ آیت جو ہے
آل محمد کی رحم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ہم جو محمد اور آل محمد کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، حجت خدا مانتے ہیں، یہ ان سے حسن سلوک، ان کی اطاعت، امام فرماتے ہیں یہ صلہ رحم کے زمرے میں آتا ہے، یہ صلہ رحم کے زمرے میں آتا ہے۔ باپ ہے نا، انا وانت ابوا هذه الامه، رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا نا، انا وانت ابوا هذه الامه، تو اور میں اس امت کے باپ ہیں، ہم اس امت کے باپ۔ نزلت فی رحم آل محمد علیہ السلام وقد تکون فی قرابتک، وقد تکون فی قرابتک، یا نازل ہوئی ہے اور یہ خود تیرے رشتے کے بارے میں بھی ہے، یعنی دونوں کے بارے میں ہے، تمہارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، والدین، اولاد، بہن، بھائی، چچا، پھوپھی، خالہ، جو کوئی بندے کے مرنے کے بعد کسی بھی مرحلے میں اپنے نمبر پر مرحوم کی جائیداد کا وارث بنتا ہے، یہ سارے کے سارے ارحام ہیں۔ جو بندے کے مرنے کے بعد اس کا وارث نہیں بنتا، اتنا دور کا رشتہ دار ہے کہ وارث نہیں بنتا، وہ رحم میں نہیں آتا۔ اچھا یہ بھی سوال ہے کہ یہ بیوی کے جو رشتہ دار ہیں وہ رحم میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کہتے نہیں وہ نہیں آتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر ما قد تکون فی قرابتک، یہ یعنی یہ رحم، یعنی آئے کریمہ محمد اور آل محمد سے اچھے رشتہ، اچھے سلوک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وقد تکون فی قرابتک، یعنی پہلے نمبر پر صلہ رحم محمد اور آل محمد سے ہے، اور پھر جو ہے نا وہ تیرے رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر فرمایا فلا تکونن ممن یقول لشیء انہ فی شیء واحد، ایسا نہ کرو کہ آیت کو تم ایک ہی مصداق میں بند کرو۔ اچھا جی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، نماز قائم کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، شیخ صاحب مرحوم نے اس کی چند صورتیں بتائی ہیں۔ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کے چند طریقے بتائے ہیں، یا چند احتمال ہیں کہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ نمبر ایک، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے نیکی بجا لا کر مٹا دیتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے، نیکی کے ذریعے گناہی کو دور کرتے مٹاتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ برائی سرزد ہو گئی، اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کرتے ہیں، اور خدا نے وہ جو ہے نا وہ قرآن میں فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ اس بنیاد پر کہا کہ جب کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو برائی کی تھی وہ مٹ جاتی تھی۔ لہذا بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی اس دنیا میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً کوئی ایسے نیکی کا کام کرے جس کے نتیجے میں وہ برائی مٹ جائے۔ نمبر دو، اچھا نیکی کے ذریعے برائی کو مٹانے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ نیکی یعنی برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ برائی مٹا دی جائے۔ دوسرا، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے توبہ کے ذریعے دور کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی نیکی کے ذریعے برائی کو مٹانے کا۔ توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ التائب من الذنب لا ذنب له، جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے وہ اس سے گناہ ہی سرزد نہیں ہوا۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی اور سے برائی سرزد ہو جاتی ہے اور وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اس برائی کے مقابلے میں احسان کر کے اسے دور کر دیتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں برائی کا صلہ نیکی کے ذریعے دینا، یہ ہے۔ اچھا جی، چوتھا احتمال یہ ہے کہ برائی کو نیکی کے ذریعے مٹانے کا آخری طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس منکر اور برائی سے منع کرتا ہے،
جو ایک نیکی ہے اس سے برائی دور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری تفسیر ہے، نیکی کے ذریعے برائی کو دور کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کے سامنے کوئی برا کام کرے، رشوت لے، غیبت کرے، سود لے، تو آپ اس کو روکتے ہیں، آپ کے روکنے پر وہ رک جاتا ہے، تو یہ اس کو برائی سے روکنا یہ ایک نیکی ہے، اور آپ کی اس نیکی کے نتیجے میں وہ برائی کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ چار تفسیریں جو ہے نا بیان کی ہیں کہ بھئی نیکی کے ذریعے برائی کو مٹانے کے یہ طریقے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو جس بات کا تعلق ہمارے بحث سے ہے، اچھا جی، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں سوء الحساب اللہ کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بلندتر صلوات پڑھیے۔ صلوات۔ اچھا جی، یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے جنات عدن یدخلونہا، جنات عدن ہمیشہ کی جنت کو کہتے ہیں۔ عدن ہمیشگی، یہ معدنیات، یہ معدنیات سونا، چاندی، نمک، ان کو معدنیات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ہمیشہ رہتے ہیں، ٹکے رہتے ہیں۔ یہ کھوڑا کا جو پہاڑ ہے وہ پتہ نہیں کب سے وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور باہر کے ممالک میں بھی جو ہے نا وہ زبردست جو ہے نا وہ میں نے سنا ہے ادھر سے لے جا کے انڈیا میں وہ اپنی مہر لگا کے جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا وہ اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو جنات عدن یعنی ایسی دائمی جنتیں، یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے آبا اور ان کی بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ یہ آخری جملہ ہے امیر مومنین کا فرمان جو میں نے پڑھا ہے، صبر کرو، جو مصیبت تمہارے اوپر پڑتی ہے، جو مشکل آتی ہے اس کے مقابلے میں صبر کرو۔ اس مناسبت سے میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ آخری جملہ ہے، یہ ان کاموں کی وجہ سے یہ جنت میں جائیں گے نا، فرشتے ان کا ان الفاظ میں استقبال کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فنعم عقب الدار، یا تم پر سلام ہو، تمہیں سلام و سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ یہ جو ہمیشہ کی جنت ہے نا، یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ یہ ہوٹلوں میں جو آپ کو کمرہ دیتے ہیں، ہر کمرے کو جو تالا لگا ہوتا ہے اس کی ہر تالے کی الگ چابی ہوتی ہے۔ ہوٹل والے کے پاس ایک چابی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماسٹر کی۔ وہ سب تالوں کو لگتی ہے چابی۔ صبر تمام نیک اعمال کے لیے ماسٹر کی ہے۔ نماز کے لیے صبر چاہیے، روزے کے لیے صبر چاہیے، حج کے لیے صبر چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صبر چاہیے۔ جی، معصیت میں پڑنے کا خطرہ ہے، دعوت گناہ دیتی ہے کوئی خاتون، ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے صبر چاہیے۔ صبر تمام نیکیوں کا جو ہے نا وہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو جو ہے نا وہ امامت ملی ہے صبر کے ذریعے۔ عجیب ہے، وہ جب رسول خدا کے بعد وہ مسئلہ خلافت کا سوال پیدا ہوا نا، اور وہ امیر المومنین کو نظر انداز کیا گیا، وہ آپ رسول خدا کی تجہیز اور تکفین اور تدفین میں مصروف تھے، جو ہے نا ادھر وہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ اس پر آپ نے اپنے تحفظات پر شکوہ گلہ کا وہ اظہار کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، میں نے حالات کو دیکھا، فَتَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءٍ او اصبر علی تخیۃ عمیاء۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا صبر کروں۔ اور یہ صبر بھی بڑا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں روح فرسا صبر تھا۔
لیکن فرأیت ان الصبر علی ھذا احجا، میں اس نتیجے تک پہنچا کہ ایسے موقع پر صبر کرنا جو ہے نا وہ زیادہ مناسب ہے. فصبرت، میں نے صبر کر لیا، لیکن میری کیفیت کیا تھی؟ وفی الحلق شجا، ایسا لگتا تھا جیسے میرا حلق میں کوئی ہڈی پھنسی ہے. وفی العین قضا، اور آنکھوں میں کوئی تنکا پھنسا ہوا ہے. سید الشہداء جو مصباح الہدا و سفینۃ النجات کا لقب ملا ہے وہ اس صبر کی وجہ سے. معصوم کا فرمان ہے عجبت من صبری کا ملائکۃ السماء، فرزند پیغمبر یہ کربلا میں آپ کو صبر کو دیکھ کے آسمان کے فرشتے بھی جو ہے نا وہ تعجب کر رہے ہیں. ہاں، تمام نیک اعمال سے بچنے کا جو ہے نا جی واحد ذریعہ، اسی طرح تمام برائیوں سے بھی بچنے کا صبر ہے. ماسٹر سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.